إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے نفس کے حوالے نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہ بس انہیں پھر چھوڑ دیا ہو، یعنی جنت سے تو نکلوا دیا گیا، دشمن بھی سامنے آ گیا، اب یہ نہیں کہا کہ اب جو جی چاہے کرو، بھٹکتے پھرو، پکا ناراض نہیں ہو گیا، بلکہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا، کلمات بھی سکھا دیے۔ وہ کلمات بھی سورۃ الاعراف میں ملتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا آپ مجھے اپنی جنت میں واپس لوٹا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ تو اس پر ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں یہی کلمات مراد ہیں، یعنی توبہ کرنے کے کلمات۔ یہ عاجزی کا ایک طریقہ ہے، اور آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میری غلطی تھی اور مجھے واپس وہیں جانا۔ دکھا دیا نا ایک دفعہ جنت کو، کیسی ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبریل علیہ السلام کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ جو اس کو دیکھے گا وہ لازماً اس میں آ کے رہے گا، لیکن جب اس کو مشکلات سے گھیر دیا گیا کہ بہت کم آئیں گے یہاں ان مشکلات کو پار کر کے۔ بہرحال اس سے فرق بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی۔ شیطان نے اپنی غلطی کی حجتیں پیش کی اور توبہ نہیں کی، بلکہ مہلت مانگی کہ میں اور غلطیاں کروں، اور آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی۔ تو جو شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ فتاب علیہ، اللہ اس پر مہربان ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پھر چن لیا اور آدم کی اولاد کو یہ سبق سکھا دیا کہ اگر تمہیں جنت میں آنا ہے تو پھر شیطان سے بچنا ہوگا، اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، نافرمانی کے ساتھ جنت نہیں ملے گی، اور اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، تواب اور رحیم۔ وہ رحمت کی بنا پر غلطی معاف کر دیتا ہے، اور انسانوں کا کیا حال ہے کہ اگر کسی کے جناب میں غلطی ہو جائے تو ساری زندگی نہیں بھولتے، بار بار تانے دیتے رہتے ہیں۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں راہ دکھائی، ہدایت دی، توبہ کے طریقے بتائے، اور یہ کلمات بہت ہی بہترین، علماء کہتے ہیں کہ یہ مقبول دعا ہے، جو یہ مانگے گا اس کی دعا اسی طرح قبول ہو جائے گی جیسے آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ اور اس میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بھی بہت پسند ہے، اور توبہ کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو پاک صاف کر دیتا ہے، اس کو انعامات دیتا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قلنا، ہم نے کہا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وی رائلٹی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کبھی جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہ ایک سے زائد ہے، بلکہ
ہم یعنی عزت کے تکریم کے لیے ہے. اہبتو میں جمع کا صیغہ ہے. اہبتو منہا، آدم، حوا، ابلیس اور پھر اولاد آدم سب اب زمین پہ رہو. اور پھر اہبتو منہا جمیعا، سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، جمعہ کا دن. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو فالو کرے گا. ہدن سے مراد علم ہے، ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کے ذریعے بھیجتا ہے بذریعہ وحی، اور اس کی پیروی کرنی ضروری ہوتی ہے، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور اگر پتہ ہی نہیں کیا ہدایت آئی ہے تو فالو کہاں سے کریں گے؟ یہاں آپ دیکھیں جنت میں واپسی کی شرط لگا دی گئی ہے کہ جو ہدایت آئی ہے اب کیا کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو. اور ہدایت کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، منی ہدن، میری طرف سے جو ہدایت آئے، یعنی ان ہدی اللہ هو الہدی. اصل ہدایت کون سی ہے؟ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے. لوگوں کے خیالات، فلسفے، پوئٹری، طرح طرح کی باتیں، وہ ہدایت نہیں. اصل ہدایت وحی کے ذریعے آتی ہے. اس لیے ہمیں پورے یقین کے ساتھ قرآن و سنت کو مضبوط پکڑنا چاہیے کہ یہ ہے اصل صحیح طریقہ زندگی گزارنے کا. ہم اوروں کی باتوں سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں اور اصل ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہاں اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور اس کی پیروی کرنا ضروری. جو یہ کرے گا اس کا انعام کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس پر نہ خوف ہوگا، خوف فیوچر کا ہوتا ہے کل کیا ہوگا، اور غم ماضی کا ہوتا ہے، یعنی بلکہ انتہائی مطمئن اور بہت پرسکون ہوں گے. تو بہرحال اس آیت سے جو خاص بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ اللہ کی عبادت کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لینا وہ سراسر گمراہی ہے، اور امن صرف ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے، اور ایسے ہی لوگ خوش نصیب ہیں جو گمراہی اور بدبختی سے بچ جائیں. اور قرآن و سنت جو ہیں یہ ہدایت کے دو بڑے ذرائع ہیں اور انہی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر چلنا چاہیے. اپنے نفس کی خواہشات یا شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے بدعات سے بھی بچنا چاہیے. تو جو بچے گا وہی خوف اور غم سے نجات پائے گا. اور آج کا مسئلہ آپ دیکھیں دنیا کا کیا ہے، خوف اور غم، کیونکہ ہم صحیح معنوں میں ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا، ہدایت کی پیروی نہیں کی، اللہ کی چاہے ذات ہو چاہے بات ہو اس کی اطاعت سے تکبر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یعنی گویا ہمیشہ آگ میں ہی رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اس سے الگ نہیں ہوں گے. اصحاب صاحب سے ہے، صاحب وہ ہوتا ہے جو ساتھ لگا رہے، یعنی آگ کے ساتھ لازم آگ ان کو چمٹ جائے گی. اور یہ اصحاب النار کا لفظ جو ہے یہ کفاری کے لیے آتا ہے. اہل ایمان میں سے اگر کوئی غلط کام کر کے جہنم میں گئے تو وہ وہاں سے نکال دیے جائیں گے، وہ اصحاب النار نہیں ہوتے. جیسے شیطان نے انکار کر دیا تھا نا سجدے سے کہ میں نہیں کرتا، یعنی جب انسان سجدہ کرتا نا، نماز پڑھتا، تو وہ روتا ہے کہ انسان کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پہ میں راندہ درگاہ ہوا، اور اب انسان اللہ کو سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو رہا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ قریب انسان کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس آیت سے جو بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دو خصلتیں جو ہیں وہ جہنم میں لے جانے والی ہیں، ایک کفر اور ایک تکذیب. کفر اور تکذیب. اور جہنم جو ہے وہ بہت بڑی بلا ہے جس میں نہ زندگی ہے اور نہ موت ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. آپ یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے، پھر آپ دیکھیے دوبارہ جہنم کا ذکر آ گیا، لہٰذا یہی دعا پھر ریمائنڈر کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بھی بچائے. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو قرآن کے قصے سنائیں. قرآن کا 1/3 تقریباً قصوں پر مشتمل ہے، جو بڑا اہم ٹاپک ہے. ہمارے بچے ہیری پوٹر پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کو اگر پوچھیں آدم علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کون تھے، ابراہیم علیہ السلام کون تھے، انہیں نہیں پتا ہوگا.
تو اگر وہ اس سے جاہل ہیں تو بہت بڑے نقصان میں ہے. لہٰذا اب یہ کہانی کسی نہ کسی کو سنائے. یہ ہماری بگننگ ہے اور اینڈ بھی یہاں بتا دیا گیا کہ انجام کہاں ہوگا. یہ ہماری جرنی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اس سے پہلے یا ایھا الناس کے ساتھ تمام لوگوں کو دعوت تھی عبادت کی. اب بنی اسرائیل کے ساتھ خصوصی خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. تو یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک 147 تک ان پر 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن انعامات کی یہاں بات کی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، تو نعمت ایک نہیں تھی بلکہ نعمتیں بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. میری ان نعمتوں کو یاد کرو. تو وہ نعمتیں کیا تھیں اس کی تفصیلات آگے دیکھیں گے. اور پھر اس کے مقابلے میں عبادت کی بجائے، اطاعت کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ بدعمالیاں کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزائیں بھی آئیں. تو اب ان سب تفصیلات کو بیان کیا گیا. کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمیں سبق حاصل ہو کہ کوئی بھی امت جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جس کے پاس رسول بھیجتا ہے، کتابیں دیتا ہے، پھر اگر وہ بدعمالیاں کرتے ہیں تو ان کو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. اور بنی اسرائیل کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. تو یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اے اسرائیل کی اولاد. یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہم السلام. اور عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ. تو یہاں ایک نیک باپ کی اولاد کی حیثیت سے خطاب کیا جا رہا ہے. اے ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم کے بیٹو، اے معزز ترین باپوں کی اولاد، اے بنی اسرائیل. یعنی ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ سوچو تم کس کے بچے ہو، کس کی اولاد ہو. اب بھی آپ دیکھیں کہ عام طور پر جب ہم کسی کو احساس دلانا چاہتے ہیں کسی کام کا، اپنے ہی بچوں کو دیکھ لیں. تم سوچو کس کی اولاد ہو. کیا تمہیں یہ کام زیب دیتا ہے؟ یا پھر کسی اور کو سمجھاتے ہیں تو اے عالموں کی اولاد، یا اے محسنوں کی اولاد، تمہارے ماں باپ اتنا صدقہ خیرات کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو یہاں اے بنی اسرائیل. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کی شان بیان کر رہے ہیں ایک طرح سے. اور ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسرے ان کے علاوہ. لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے صالح اور نیک بندے تھے. لیکن ان کی اولاد میں سے کچھ نیک تھے، کچھ ظالم تھے. اور یہ جن کی اولاد تھے انہیں سب سے معزز لوگ کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ سب سے زیادہ معزز اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام، جو خود نبی تھے، باپ نبی تھے، دادا نبی تھے، پردادا بھی نبی تھے، جو اللہ کے خلیل ہیں. یعنی نسل در نسل ان کے اندر نیکی تھی، تقویٰ تھا. اور یہاں یا بنی اسرائیل کہہ کے مدینہ کے یہود سے خطاب ہے، اور یہود کے علاوہ نصارہ سے بھی، کیونکہ یہود اور نصارہ دونوں ہی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ اسرائیلی ہونا ایک نسب ہے، یہودیت مذہب ہے. ہر یہودی اسرائیلی نہیں ہوتا، لیکن عموماً ہر اسرائیلی یہودی ہوتا ہے، یا پھر وہ مسلمان ہو جائے. تو جیسے کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو مدینہ میں بنی اسرائیل میں سے یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے مدینہ میں رہائش پذیر تھے. اور یہ اس وجہ سے یہاں آئے تھے کہ انہیں آپ کی ہجرت کا مقام معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں گے اور وہ ان آخری نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کی پیروی کریں گے.
لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری نشانیوں سمیت مدینہ تشریف لے آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ان میں سب سے زیادہ اہم شخصیت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بارہا آتا ہے. پھر ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، یہ سب اسرائیلی تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو، اور ان کو اس بات کا پتہ بھی تھا، اور یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. وہ کہتے تھے ہم اہل علم ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں. وہ اپنی شان کو پہچانتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کے ذریعے ان کو خطاب کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، ذکر کرو، کس کا؟ نعمتی، میری نعمتوں کا، اللتی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم پر انعام کی. یعنی اس نعمت کو اپنے دلوں میں یاد کرو، زبانوں سے اس کا ذکر کرو اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرو. تو ذکر بھی 3 طرح سے ہوتا ہے، جیسے شکر 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ انسان خود پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں دل ہی دل میں ان کے بارے میں سوچے، غور کرے. جیسے ابھی میں نے بنو آدم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ہم سب پر ایز اے ہول. اور پھر ہر انسان کو الگ الگ بھی کچھ خاص چیزیں ملی ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں دل دل میں دہراتے رہنا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر شکر ادا ہوتا ہے، پھر انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی، عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جہاں تک تیرے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اس کا ذکر کرو، اس کو بیان کرو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کے سامنے بھی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے، نعمتوں کو گنوانا چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ نعمتوں کا ذکر کرنے کی بجائے زیادہ ذکر کس چیز کا کرتے ہیں؟ اپنی مشکلات کا. جس مجلس میں بیٹھ جائیں، جس انسان سے ملاقات کر بیٹھیں، اسی کے آگے رونا رونا شروع کر دیتے. یہ کیا ہے؟ ہر وقت تکلیف کا ذکر کرنا، ہر وقت مصیبت کا ذکر کرنا، ہر وقت پریشانی کا ذکر کرنا، یہ ناشکرا پن ہے. مصیبت آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور نعمت ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. اور شکر دل میں بھی، زبان میں بھی اور عمل سے بھی ہوتا ہے، جبکہ صبر زبان سے نہیں ہوتا، وہ اپنے رویے سے ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہے. اور یہ نعمتیں جو تھی ان پر دینی بھی تھی، دنیاوی بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی تھی ان میں دینی نعمتیں بھی تھی، دنیاوی بھی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں میں سے چن لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء بھیجے تھے. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ تعالیٰ نے ان میں بادشاہ بھی بنائے تھے، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور طالوت ملکا. ان کو کتاب بھی ملی تھی اور حکومت بھی ملی تھی. ابھی آپ پوائنٹس لکھتے جائیں کہ کیا کیا ان کو نعمتیں ملی تھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے کہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکم دیا یعنی حکومت، نبوت دی، انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی. اس کے علاوہ ان کی توبہ بھی قبول کی جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ایک دفعہ ان کے کسی بات کی وجہ سے ان پہ موت آئی، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. وہ بھی ایک انعام تھا ان پر جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح اور بھی تفصیلات انشاءاللہ آگے آپ اسی آیت کی مزید تفسیر اگلی آیات میں پڑھتے چلے جائیں گے. ان پر من و سلوہ نازل کیا، ان کے لیے 12 چشمے پھوڑ نکالے جب انہیں پیاس لگی، ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں انہیں مصر میں بہت عمدہ ٹھکانہ دیا. تو نعمتوں کی تذکیر کروائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم اللہ کا حق ادا کرنے کا سوچو اور اللہ کی عبادت کر سکو. اور پھر یہ کہ آخری نبی کے آنے کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھو، اس کا انکار نہ کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کی وفا کرو، میرے عہد کو پورا کرو.
یعنی پورے طور پر مکمل کرو. وفا ہوتا ہے پوری طرح کسی کام کو کرنا. یعنی میرے تم پر بہت حق اور پختہ وعدے تھے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان بھی کیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ ہی کی 63 آیت میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. تو انہوں نے اس وقت وعدہ کر لیا، وہ پہاڑ ٹل گیا. تفصیل آگے آئے گی. آیت نمبر 83 اور 84 میں آپ تفصیل مزید پڑھیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی اللہ نے ان سے بہت سی چیزوں کا وعدہ لیا تھا کہ یہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے، والدین کے ساتھ احسان کریں گے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لوگوں سے بھلی بات کریں گے. یعنی یہ اللہ نے ان سے پکے وعدے لیے. تو جہاں بھی میثاق کا لفظ آتا ہے وہاں اسی عہد کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا. کچھ ان کے عہد عقیدے سے تعلق رکھتے تھے، کچھ اخلاقی تھے، کچھ عبادات کے حوالے سے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور کچھ انسانی حقوق کے بارے میں تھے کہ تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم، اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ایگزائل نہیں کرو گے. پھر اسی طرح نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں اور حق کا اظہار کرنے کے بارے میں بھی وعدہ لیا گیا تھا، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. تو تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو. اوف بعہدکم، میں تم سے کیے ہوئے وعدے پورا کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے اپنے عہد کو پورا کریں گے. کیا ہے کہ میں تمہارے ان اعمال پر تمہیں بہترین جزا دوں گا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. تو عمل کی قبولیت اور ثواب کا وعدہ کیا تھا اللہ نے، عزت اور غلبہ دینے کا وعدہ کیا تھا، اپنی رضامندی کا وعدہ کیا تھا. ابن عباس کہتے ہیں اوف بعہدکم سے مراد یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. یعنی اگر تم نے اپنے کام پورے کیے جو تم سے کہے گے اور تم نے وعدہ بھی کیا تو پھر جواباً میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے پس تم ڈرتے رہو. اس سے پہلے ایا کہاں پڑا ہے؟ ایا کا یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اختصاص، خاص کرنے کے لیے. اختصاص یعنی وہاں ہم نے کہا تھا خاص تیری ہی عبادت کرے، اور یہاں کیا ہے؟ خاص مجھی سے پس تم ڈرو. اور رہبت کہتے ہیں شدید خوف کو، ایسا خوف جس میں اضطراب بھی شامل ہو. یعنی اے بنی اسرائیل سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنا، کسی اور سے نہیں ڈرنا. اور پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ڈر کی بات کی ہے. یا یعنی اللہ کا لفظ واضح نہیں ہے لیکن یا سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے. بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان پر ایمان لانے کی بجائے ان کے دشمن بن گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو. اس بات سے نہ ڈرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی اور تمہاری دنیا چلی جائے گی، تمہاری مذہبی ٹھیکیداری چلی جائے گی. کیونکہ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ یہ حق صرف بنی اسرائیل کو ہے. آخری پیغمبر بھی کہاں آنا چاہیے؟ صرف بنی اسرائیل میں آنا چاہیے. لیکن جب وہ بنی اسرائیل میں نہیں آیا تو پھر وہ اس کے انکاری ہو گئے. اب ان کو پہلے کہا جا رہا ہے نعمتیں یاد کرو. مقصد کیا ہوتا ہے نعمت یاد کرانے کا کسی کو؟ کہ اللہ کا احسان مانو اور بات مانو. اور جب کوئی نہیں مانتا تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرایا جاتا ہے. نہیں مانو گے تو پھر دیکھنا ہوتا ہے کیا تم سے. دونوں طرح سے سمجھایا گیا ہے. تو اس آیت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی، جو فوائد ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے. نعمت کی یاد دہانی حق کو قبول کرنے کا سبب بنتی ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی نعمتوں کو تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. اور دین کا ملنا، کسی خاندان کے اندر نبوت کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. وہاں نعمت کس کو کہا گیا؟ دین اسلام. یعنی نعمتیں تو بہت ساری ہیں. جب ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے پاس بہت سا مال ہے، یا جن کے بہت سی اولاد ہے، یا جن کے پاس دنیاوی اسٹیٹس بہت سا ہے. یہ مراد ہے؟ نہیں. اس سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کی فضیلت کس بنا پر ہے؟ دین کی بنا پر. لہذا ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ دین سب سے بڑی نعمت ہے.
دین سب سے بڑی نعمت ہے. یعنی نعمتیں تو بے شمار ہوتی ہیں لیکن دین سب سے بڑی نعمت. یہ پکا رکھیں اپنے دل میں اور اس پر شکر ادا کرتے رہیں. اور یہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی بتا کر جانا ہے دنیا سے کہ آپ مسلمان ہو, یہ آپ پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. کیونکہ ہمارے بچے عام طور پر دین لے کے شرمندہ ہوئے پھرتے ہیں پیئر پریشر کی وجہ سے, اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرتے, اپنے ناموں کے پروننسیشن بدل دیتے ہیں. اگر انہیں یہ احساس ہو کہ یہ نعمت ہے تو وہ اس کا اظہار کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, لیکن وہ اس کو نعمت سمجھتے نہیں ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں جسم ہمارا اللہ کی نعمت ہے, صحت نعمت ہے, وقت نعمت ہے. نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اور نعمت دیتا ہے, اور اگر ناشکری کریں تو پہلے بھی جاتی ہیں. تو ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہمیشہ شکر گزار بنا. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کو کچھ سمجھانا ہو تو اس کو بڑے ادب احترام اور اچھے طریقے سے مخاطب کریں, یعنی پیار سے مخاطب کریں, اس کو عزت دیں, اس کو اس کا مقام اور رتبہ یاد کرائیں. کیونکہ عام طور پر آپ اگر کسی کو کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور پہلے اس کو خوب ذلیل کرتے ہیں, جیسے بچوں کو عام طور پر ڈانٹ ڈپٹ کر کے پھر میں نے تمہیں 100 دفعہ کہا کہ یہ کام کیا کرو, تو پھر وہ کام نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کتنے اچھے طریقے سے ان کو, یا بنی اسرائیل ان کے لیے جو سب سے زیادہ عزت کا لقب تھا اس سے ان کو پکارا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کی طرف خط لکھا تو کیا لکھا؟ عظیم الروم. کسرا کی طرف لکھا عظیم الفارس. یہ نہیں کہا اے کافر, اے مشرک, اے غدار, اے فلان. نو, کوئی ایسے لقب نہیں دیے بلکہ ان کو بھی عزت سے پکارا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد پورے کرنے. ہمارے کون سے عہد ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. بندوں کے عہد کی بات نہیں کر رہی. یس, نظر مان لیتے ہیں, منت مان لیتے ہیں, اور پھر کچھ دن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے, کوئی اور طریقہ بتا دیں اب اس سے نکلنے کا. تو پہلے تو سوچ سمجھ کے مانگے, جلد بازی میں نظر نہ مانے, لیکن اگر مان لی ہے تو اس کو پورا کرے. ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرے, اور پھر جو کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ اس کو سزا نہیں دے گا. اسی طرح فرائض کی ادائیگی کرنے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. 5 وقت کے نمازی سے بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے. پھر اسی طرح اوور آل ان جنرل دین کے جو احکامات ہیں ان کی حفاظت کرنے والوں سے بھی اللہ کا وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو یہ وصیت کی تھی, احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو, تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور پھر آخری حصے سے کیا سیکھا؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. سخت ڈر اور خوف بندوں کا نہیں ہونا چاہیے, صرف اللہ کا ہونا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندوں سے ڈرتے ہیں نا تو پھر ہم بندوں کو ہی پلیز کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. یہ ناراض نہ ہو جائے, یہ ناراض ہو گیا تو پھر میرا فلاں فائدہ جو اس سے لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور یہ میری روزی چلی جائے گی, میری جاب چلی جائے گی, اور میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی اٹیک ہو جائے گا مجھ پر. اس قسم کے جو بندوں کے خوف ہوتے ہیں, یہ جو پیئر پریشر ہے, یہ بھی بندوں کا ہی خوف ہوتا ہے نا ایک طرح سے. اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا دین ایمان ہر چیز قربان کیے ہوتے ہیں. جیسے حجاب کی بات ہے تو حجاب کرنے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ لوگوں کا خوف. اگر اللہ کا خوف ہو تو آپ کسی سے کیوں ڈریں؟ کسی سے نہیں مجھے ڈرنا, مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ نے چاہا کرو. آپ کا ڈر نکل گیا. تو یہ ڈر کہاں ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے یا اندر ہوتا ہے؟ کہیں اندر ہوتا ہے, اپنے اندر ہوتا ہے. یعنی باہر کوئی ایسی چیزیں ہوتی بھی نہیں. ہمیں جب خوف آتا ہے نا, ہم بیٹھے ہوتے خیال آتے پتہ نہیں یہاں کسی چیز کی پریزنس نہ ہو. وہ تو ہر وقت ہے, فرشتوں کی بھی ہے, جنات کی بھی ہے, اور اللہ ہی جانتا ہے کون کون ہے. اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ سے ڈرنے کی ضرورت. کل ہم نے پڑھا تھا نا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کا خوف آتا ہے تو بندوں کا نکل جاتا ہے, دنیا کا خوف پھر نکل جاتا ہے. کیونکہ انسان جس سے ڈرتا ہے نا اس کا غلام ہو جاتا ہے, پھر اس کے آگے سر جھکا سرنڈر کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں کسی سے ڈرنا نہیں, نہ ماں باپ سے ڈرنا ہے نہ کسی اور سے ڈر. بعض اوقات ہم کوئی اچھا کام کیوں نہیں کرتے؟ ہائے ہمارے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گے, ان کو نہ پتہ چلے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے زیادہ ماں باپ سے ڈر رہے ہیں. تو ہمیں نہ کسی استاد سے ڈرنا. ٹھیک ہے, ایک عزت ہے, احترام ہے, سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا, اور یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ سے ڈرتے نہیں تو کر دے کہ ہم نہیں ڈرتے ماں باپ سے اس لیے ہم روڈ ہیں ان کے ساتھ. نو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آئے تو پھر اللہ کا حکم اوپر اور ماں باپ کا حکم نیچے.